وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ میرے قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دعوت اللہ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے یہ کام ان لوگوں کے ذمہ لگایا جو انسانوں میں سب سے افضل اور اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ وہ ہیں اللہ کے نبی اور اس کے رسول۔ وہ دعوت اللہ کا کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کہنے والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ کام بہت ہی عظیم کام ہے، اور اس کام کے کرنے والے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اعلیٰ اور برتر مقام رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ کام ہے۔ اپنے اپنے وقت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ کام کرتے رہے، ہر بستی میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر علاقے میں آئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا کہ ان کے بعد پھر کوئی آنے والا رسول اور نبی نہیں۔ اب نبیوں والا یہ کام، دعوت اللہ کا کام تو قیامت تک ہونا ہے۔ اب اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ذمہ دار بنا دیا، اور اس امت کی فضیلت اور برتری اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت اللہ کا کام سونپا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتأمرون وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے پہلے اللہ پاک نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا کہ یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے، جس کی وجہ سے اس کو خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینے والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس لیے کہ تم یہ کام کرو، اور اسی کام کی ذمہ داری اس امت کو سونپتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ کہا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ کے لیے کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور یہ دعوت کا عمل، اللہ کی طرف دعوت دینے کا عمل، اس کا ایک حصہ یہ غزو و قتال بھی ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے دعوت دیتے ہوئے کہ جب انسان کو ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے اور غزو و قتال کے لیے مار کے بپا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ غزو و قتال اس دعوت کا ایک مرحلہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور مسلمانوں کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اور اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ مسلمان قیامت تک یہ کام کرتے رہیں، اور جب تک
اس امت کے اندر یہ کام ہوتا رہا، اللہ کی طرف بلانے کا کام، تو اس امت کی مدد ہوتی رہی۔ لیکن جب اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیا، کشور کشائی کے لیے، ملک فتح کرنے کے لیے جنگیں ہوتی تھیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اٹھ گئی، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ نہ رہی۔ تو اللہ رب العزت کی مدد اسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جبکہ ان کا غزو و قتال اور ان کی دوڑ دھوپ اور ان کی کوشش اس لیے ہو کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے بندے بنانا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری پر لگانا ہے، اللہ کی عبادت پر لگانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر لگانا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کی طرف بلانے کا۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف دعوت جو ہے، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے راستے کی طرف دعوت، یہ ہونی چاہیے حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے۔ حکمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علماء نے یہ بتایا ہے کہ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح کام اور صحیح بات جو کہ بر موقع اور بر محل ہو، کام بھی صحیح ہو شریعت کے مطابق، عقل اور فہم کے تقاضوں کے مطابق، اور وہ بر موقع کام ہو، اس کام کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ اور وہ بات جو کہ صحیح ہو شریعت کے مطابق اور بر موقع اور بر محل ہو، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کا لفظ قول پر بھی بولا جاتا ہے اور فعل پر بھی بولا جاتا ہے۔ فعل کو بھی حکمت کہتے ہیں، قول کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ لفظ بول کر دونوں چیزوں کو شامل کر لیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، یعنی بات بھی وہ کرو جو حکیمانہ ہو اور کام بھی وہ کرو جو حکیمانہ ہو، حکمت والا کام ہو۔ حکمت والے کام سے مراد کیا ہے؟ حکمت والا کام وہ ہوتا ہے جو کہ شریعت کے مطابق ہو اور عقل کے تقاضے کے بھی مطابق ہو۔ اور شریعت کا کام عقل کے تقاضے کے مخالف نہیں ہوتا۔ جو عقل، صحیح عقل سوچتی ہے، شریعت اس کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے شریعت کی کوئی ایسی بات کسی ایسے موقع پر کہہ دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو کہ حکمت کے تقاضے کے مخالف ہوتا ہے، اس کے منافی ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی اپنی غلط فہمی، اپنی اس کی کیا کہنا چاہیے، سوچ کی کمی ہوتی ہے اور اس کی کم فہمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ شریعت کا کام اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو بڑی چیز ہے اس کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اہمیت دیتا ہے، اس کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، بڑی چیز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اب جس چیز کی طرف بلا رہا ہے یہ ہوتی تو شریعت کی چیز ہے، لیکن یہ عقل کے تقاضے کے خلاف ہے اور دین کا جو تقاضا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ شریعت نے تو حکم یہ دیا ہے کہ پہلے بڑی چیز کی طرف بلانا چاہیے۔ اب جس آدمی کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ توحید کی دعوت دیں، اس کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، بعد میں اس کو دوسرے اعمال بتائیں جو کہ اس سے کم تر درجے کے ہیں۔ اگر آپ اس کو چھوٹی چیز کے اوپر اصرار کر کے کہیں کہ آپ یہ ٹھیک کریں، یہ ٹھیک کریں اور اس کے عقیدے کی فکر نہ کریں تو یہ کام حکمت کے خلاف ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف دعوت دینے کے لیے تو ان سے یہی کہا تھا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک روایت میں ہے إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے ان کو جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ اور پھر جب وہ یہ قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کو نماز بتاؤ، پھر جب نماز قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کو زکوٰۃ بتاؤ۔ تو اس طرح تدرج کے ساتھ درجہ بدرجہ کام کو لے کر چلنا چاہیے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان موقع سمجھے، مخاطب کی ذہنی سطح کو سمجھے، اس کے ساتھ اس طرح بات کرے جس طرح مناسب ہو، جس طرح موضوع ہو، جس طرح اس کا ذہن ہو، اس کے ذہن کی سطح کے مطابق اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اگر سادہ ہے، بالکل سطحی سی سوچ رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ بہت گہری بات کریں گے تو یہ صحیح نہیں۔
اور ایک آدمی اگر پڑھا لکھا ہے، گہری سوچ سمجھ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ سطحی قسم کی بات کریں گے تو یہ مناسب نہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح بات کرے جیسا کہ وقت کا اور موقع کا تقاضا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی یہ چیز بتائی کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات دعوت کے اندر انسان کا غیر حکیمانہ عمل جو ہے نا، یہ دعوت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت سے متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی ہی ضرورت ہے کہ دعوت دینے والا جو ہے وہ حکمت کو سمجھے اور حکمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھنا۔ انسان دعوت کے عمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعوت دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے سامنے دین رکھتے تھے، تو اسی انداز میں ہمیں لوگوں کے سامنے دین رکھنا چاہیے۔ تو حکمت جو ہے، اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کی اہمیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر حکمت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہو، کیونکہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر انسان جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، تو وہ دوسرے آدمی کو قائل نہیں کر سکتا اور وہ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دے سکتا۔ دعوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا علم ہو۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی راستہ یہی ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ تو بصیرت انسان کے پاس ہونی چاہیے، یعنی علم ہونا چاہیے، جس چیز کی وہ دعوت دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ میں کیا لوگوں کو بتانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کی انسان دعوت دے رہا ہو اس کا علم رکھتا ہو تو اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور اپنے آپ کو بلائے رکھے، یہ بڑی محرومی ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا جاتے ہو، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، یہ بڑی محرومی ہے۔ انسان کو اپنے عمل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر عمل کرے اور عمل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے، ایمانداری کے متعلق لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں ایمانداری اختیار کرو، اپناؤ، تو خود ایماندار بن کے لوگوں کو دکھائے۔ بات سے زیادہ کئی دفعہ انسان کے عمل اور کردار کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو وہ دعوت دیتا ہے، جو اس کا علم ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی حکمت کے اندر شامل ہے اور دعوت کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ انسان اس دعوت پر عمل پیرا ہو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جس چیز کی تمہیں دعوت دیتا ہوں میں اس کی پیروی کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ داعی کو اپنے قول کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں اور اس کو ماننے والا ہوں، اس کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ داعی کو اپنی دعوت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے دعوت دینے کے اندر، اور وہ بھی حکمت میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی طرف دعوت ہونی چاہیے، کسی گروہ اور دھڑے کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے، کسی شخصیت کے لیے دعوت نہیں ہونی چاہیے، کسی مفاد کے لیے دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت کے اندر اخلاص اور للہیت ملحوظ رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اللہ کی طرف دعوت ہو اس کی اور وہ یہ کہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں، یعنی نہ تو کوئی گروہ اور دھڑا اور نہ کوئی جماعت اور حزب۔ دعوت کا محور ہونا چاہیے کہ انسان اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور نہ اپنی ذات ہونی چاہیے اور نہ اپنا مفاد ہونا چاہیے، صرف یہ چیز ملحوظ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں اور لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن جائیں۔ اب اس چیز کا معیار کیا ہے کہ یہ انسان کی دعوت اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وگرنہ کام جو ہے وہ حقارت ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جاننے کے لیے یہ معیار ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگر یہی کام کوئی دوسرا کرے، اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام،
اور کسی کو اللہ کی طرف لانے کا کام اگر کوئی دوسرا کرے تو اس سے آپ خوش ہوں، آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ سمجھیں کہ یہ میرا کام کر رہا ہے، مجھے اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ اگر آپ اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دیں کہ یہ کام تو میں نے کرنا تھا، اس نے کیوں شروع کر دیا، اس کا کریڈٹ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو اس کا کریڈٹ مل جائے گا، اگر اس طرح کی سوچ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ میرا کام اللہ کے لیے نہیں، میں کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر تو انسان کا مقصد اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے اس کام کو انسان کر رہا ہے، تو جو کام آپ کا ہے اگر اس کو دوسرا کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے کام کے کرنے والے 2 ہو گئے، 2 کے 4 ہو گئے۔ اور اگر دوسرا وہ کام شروع کرتا ہے تو آپ کہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہماری مقابلہ بازی شروع ہو گئی، یہ کام تو ہم نے کرنا تھا، اس نے کیوں شروع کر دیا، تو پھر وہاں جو ہے نا شیطان نے اپنا حصہ رکھا ہوا ہے، یہ کام خالص اللہ کے لیے نہیں۔ اور ایسا کام جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو، وہ کتنا بھی پھیل جائے، کتنا بھی وہ پھیل جائے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اور لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے۔ کسی جماعت کے ساتھ لوگ ہو سکتا ہے مل جائیں، کسی مفاد کے لیے لوگ ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا وہ مفاد پورا ہو جائے، اور کسی کو شہرت مل جائے، کسی کو دولت مل جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے داعی کے لیے اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی نازک چیز ہے، یقین جانیے کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے صنم خانے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خطرہ ہے تمہارے متعلق وہ یہ پوشیدہ شرک ہے۔ اور پوشیدہ شرک کیا ہے؟ یہی مفادات اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو انسان سامنے رکھ کر ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی رضا اور للہیت جو ہے یہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کا، اپنے دل کا انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ انسان کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ موعظہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی نصیحت اور اچھا وعظ۔ موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے ایسی بات کو جو مخاطب کے دل پر اثر کرے، یعنی اس کے لیے ایسے پیرائے میں گفتگو کرنی چاہیے جو اگلے کے دل کو متاثر کرنے والی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کرو، اچھی بات کرو جس میں اگلے کا اکرام بھی ملحوظ رکھا جائے، اس کا احترام بھی ملحوظ رکھا جائے، اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے آپ اس کی توہین کر کے بات کریں گے تو یہ قولوا للناس حسنا کے مناسب نہیں، آپ اس کے ساتھ اکرام کے ساتھ بات کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کی راویہ ہے کہ انزل الناس منازلہم، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی حیثیت پر رکھنا چاہیے، جس سطح کا آدمی ہے اس سطح کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ آپ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جھڑکنا شروع کر دیں، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، یہ موعظہ حسنہ کے خلاف ہے۔ تو موعظہ حسنہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کریں اس کے ساتھ، اور اس بات کو ایسے انداز میں کہیں کہ اس کے دل میں اترے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کو ایسی بات کہیں جو ان کے دل میں اترے۔ قولاً بلیغا یعنی بلیغاً فی انفسہم، ان کے دل میں اترنے والی بات آپ کہیں ان سے۔ تو انسان کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بات اگلے کے دل میں اترے، اور اس کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ تبشیر بھی فرماتے تھے اور انذار بھی فرماتے تھے، خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈر بھی سناتے تھے، لیکن خوشخبری پہلے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے مبشرا و نذیرا، کہ آپ کو ہم نے مبشر اور نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاذ کو جب بھیجا تو یہی کہا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں پر فتوے لگانے کہ تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ یوں ہو، تم لوگ وہ ہو، ایسے ہو ایسے ہو، اس طرح نہ بات کریں ان کے ساتھ بشارت والا اختیار کریں پہلو، ان کو کہیں کہ بھائی ایسے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ دے گا، یہ چیز اختیار کر لو، اللہ رب العزت یہ چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ بشارت کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں بھی، ان کو بتائیں بھی کہ خطرہ یہ ہے، اس خطرے سے آپ خبردار رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن بشارت بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ اور انسانی طبیعت کچھ اسی طرح کی ہے
کہ اگر انسان کو زیادہ ڈرایا جائے نا تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہم ایسے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اب ہم کیا ہو سکتے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، چلو ٹھیک ہے جہنم میں جانا ہے تو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر انسان کو بشارت سنائی جائے کہ دنیا میں اللہ رب العزت یہ دیتا ہے اگر انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اور آخرت میں اللہ رب العزت یہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اس چیز کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو انسان یہ ایسی طبیعت رکھتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز نظر آتی ہو کہ مل رہی ہے تو انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ اس کو ڈرانا بھی چاہیے اور اس کو عذاب کا بھی ڈر سنانا چاہیے، لیکن تبشیر جو ہے نا اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب اور ترہیب، تبشیر اور انذار دونوں سے ہی کام لیتے تھے، اور موعظہ حسنہ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے سلسلے میں فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ پھر بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، کسی کو قائل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بحث مباحثہ جو ہے وہ باللتی ہی احسن اس طریقے سے ہونا چاہیے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے بحث مباحثہ ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان جذباتی نہ ہو، انسان غصے میں نہ آئے، اور انسان بہت ٹھنڈا رہ کر دوسرے کی خیرخواہی کرتا ہوا جو ہے نا اس کے ساتھ مباحثہ کرے، اس کے ساتھ بحث کرے تاکہ دوسرے کو قائل کر سکے۔ اگر انسان یہ ٹھان لے کہ میں نے اس کو لاجواب کرنا ہے، میں نے اس کی بولتی بند کرنی ہے، بس اس کی زبان بند ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، اگر انسان کے سامنے یہ چیز آ جائے نا تو پھر اگلا آدمی قائل نہیں ہوتا، مخاطب جو ہے وہ قائل نہیں ہوتا، آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ قائل آپ اس کو اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اس کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے دل میں موجزن ہو، اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں سمجھتا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں، اگر اس طرح نہیں سمجھتا تو میں تیسرا طریقہ اختیار کروں۔ آپ پوری خیر خواہی اور دل سوزی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ معنی ہوتا ہے جادلہم باللتی احسن کا، کہ انسان دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے کسی ایک چیز پر الجھے نہ آدمی۔ اس کے لیے علماء نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی اپنے وقت کے بادشاہ کو، تو انہوں نے اسے یہ کہا، جب اس نے یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہ بادشاہ تھا اور اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے لگا کہ کون ہے تیرا رب، تو کس کا نمائندہ اور کس کا رسول ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کے ساتھ یہاں الجھتے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، ایسے تو ہے نہیں ہے، تو یہاں بات الجھنی تھی اور بات بنتی نہیں تھی، یہاں بات دور تک پہنچ جانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو چھوڑا، اس نے یہ بات کہہ دی، اگرچہ اس نے بالکل جھوٹ اور بے بنیاد یہ بات کہی تھی، آنا احیی و امید۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اپنی اس دلیل کو چھوڑا، کہنے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو روز مشرق سے چڑھاتا ہے جو میرا رب ہے، تو اس کو مغرب سے چڑھا کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو یہاں وہ لاجواب ہو گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن چونکہ وہ دل سے جان کر اس بات کو ماننے والا نہیں تھا، سمجھتا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ضد کے ساتھ وہ نہیں مان رہا تھا، تو اس لیے وہ مانا تو نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے واسطے ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا کہ اگر ایک دلیل سے وہ قائل نہیں ہو رہا تو انسان دوسری دلیل پیش کر دے، اس کے ساتھ الجھے نہ، اور اسی دلیل پر انسان اڑا نہ رہے اور دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے جادلہم باللتی احسن کا معنی۔ اور اس سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں جو ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ ملحوظ رکھنے کی، وہ ہے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا اور حلم اور عفو سے کام لینا۔ لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے تمیزی برتتے ہیں، کبھی کبھی گستاخی بھی کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو حلم اور عفو سے کام لینا چاہیے، بردباری اور ٹھنڈے پن سے کام لینا چاہیے۔ اور جو آدمی بدسلوکی کرتا ہے، بے تمیزی کرتا ہے، بلکہ گستاخی کرتا ہے،
اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے اللہ کے لیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلم سے کام لیتے تھے دعوت کے معاملے میں، جیسا کہ حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا مسجد میں، اور مسجد میں ایک آدمی نے چھینک ماری نماز کے اندر، تو میں نے اس کو چھینک کا جواب نماز میں ہی دے دیا. تو لوگوں نے اس طرح کر کے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارے، تو میں سمجھا کہ یہ لوگ مجھے چپ کروا رہے ہیں، تو میں نے خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن مجھے غصہ بہت کیوں لوگوں نے کیوں اس طرح مجھے ٹوک دیا ہے. میں نے تو اس کو دعا دی تھی. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کا بہترین سکھانے والا خدا کی قسم نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش کی اور تان کیا مجھ پر، بلکہ پیار کے ساتھ قریب بلا کے یہ فرمایا کہ یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے اندر انسانی گفتگو کرنا جائز نہیں ہوتی. اور ہمارے جیسا آدمی اگر ہو، ایسا کوئی موقع بن جائے، تو ہم سارے مسجد والے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نہیں جانتے کہ نماز میں بات نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ نماز کے منافی. تو ہم لوگ دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ کے، اور اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کی تاخیر کرتے ہیں. یہ تو نماز میں بول پڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کہا، بلکہ جس صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں اس نے پیشاب کر دیا دیوار کے پاس بیٹھ کر، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو پیشاب پورا کر لینے دو. اس نے پورا پیشاب کر لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ یہ مسجدیں تو عبادت کے لیے ہوتی ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑکا نہیں، اور وہ اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ آپ نے مجھے جھڑکا نہیں. وہ کہنے لگا اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. اس نے خوشی میں آ کے یہ دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی مسکرا دیا کہ دیکھو نادان بیچارہ کیسی بات کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، بڑی وسیع رحمت کو تو بڑا محدود کر رہا ہے اللہ کے بندے، ایسے نہ کہہ، تو بڑی وسیع رحمت کو محدود کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے ساتھ بھی اس طرح تحمل کا مظاہرہ کیا. دعوت کے سلسلے میں انسان کو بہت زیادہ حلم اور عفو سے کام لینا چاہیے. کسی کے متعلق انسان کو یہ دل میں نہیں بٹھا لینی چاہیے کہ میں نے اس کو لگا کے بات کرنی ہے، یا میں نے اس پر چوٹ کرنی ہے، یا یہ میرا اس وقت مخاطب ہے میں نے اس کو نشانہ بنانا ہے. نہیں، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے کوئی ناروا کلمہ کہہ بھی دیا ہے تو پھر بھی انسان کو حلم اور درگزر سے کام لینا چاہیے اور بہت زیادہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو پھر تو انشاءاللہ العزیز دعوت جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے، اور انسان کو وہ دعوت کی برکات نصیب ہوتی ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے دین کی طرف آتے ہیں ان تمام دین کی طرف آنے والوں کے اجر و ثواب میں اس کو بھی حصے دار بنا دیتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک. جب جتنے لوگ بھی آپ نے ایک کو دعوت دی، اس نے دوسرے کو دی، اس نے تیسرے کو دی، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان لوگوں کے اجر و ثواب میں آپ کا بھی حصہ لگتا رہے گا. تو یہ بہت ہی نفع والا اور بہت ہی فائدے والا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی بھی نفع والا کام نہیں ہے جتنا یہ دعوت اللہ کا نفع والا کام ہے. اس لیے اس پر سارے بھائیوں کو اور ساتھیوں کو توجہ دینی چاہیے، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو اس دعوت کے متعلق جو وہ دے رہا ہے اس کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی انسان کرے. جب تک علم اور عمل یہ دعوت کے ساتھ دونوں چیزیں نہ ملیں اس وقت تک صحیح معنوں میں دعوت نہیں دی جا سکتی. اور دعوت کے اندر اخلاص بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور کوئی چیز، کوئی مفاد، کوئی شہرت، کوئی لوگوں کے اندر نیک نامی، کسی جماعت اور دھڑے کی مضبوطی اور تقویت یا کوئی چیز بھی انسان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا. اور اس پر خاص انسان کو توجہ کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر انسان اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں کوئی اور چیز جو ہے
وہ تو نہیں شامل ہوگی میرے ارادے کے اندر. اور انسان اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو فضائل ہیں اور جو وعیدیں ہیں اللہ رب العزت کی، وہ یاد کر کے صحیح حدیثیں جو ہیں وہ لوگوں کو سنائے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم پر یہ وعید صادق نہ آ جائے، یہ عذاب نہ ہم پر آ جائے. تو موعظہ حسنہ بھی اختیار کرنا چاہیے دعوت کے سلسلے میں. اور کہ جدال کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا آدمی بات سمجھتا ہے لیکن ضد پر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ پھر وقت ضائع نہ کریں، الجھے نہ اس کے ساتھ. اگر وہ آپ کو الجھانا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مناظرے بازی میں پڑے رہیں تو چھوڑ دیجئے اس کو اور کسی آدمی پر محنت کریں، توجہ کریں. آپ سچے بھی ہیں تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ مجادلہ جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. بہت زیادہ کسی کے ساتھ جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آدمی کو خود نقصان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کی کالونی میں اس شخص کے لیے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، کفیل ہوں، ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے بے شک وہ سچا ہی کیوں نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسی بات پر اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا اختلاف، تو ہماری بحث اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ بات ختم ہونے میں نہیں آتی، سنتے ہی نہیں ایک دوسرے کی. میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، تو غلط ہے، تو غلط ہے. یہ ایسا سلسلہ چلتا ہے کسی بڑے کی بھی نہیں مانتے، کسی چھوٹے کی بھی نہیں مانتے. آپس میں یہ جھگڑے بازی جو ہے نا وہ ایسی چلتی ہے. دوسروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جائے کہ انسان کے اپنے ماحول میں اس طرح کی بات شروع ہو جائے. اور پھر جب یہ بات چلتی ہے نا آپس میں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھگڑے جو ہیں اثر نہیں کرتے. نہیں، یہ جھگڑے جو ہیں دلوں کو دور کرتے ہیں، یہ جھگڑے دلوں کو دور کرتے ہیں. اور یہ زیادہ بولنا جو ہے نا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے. یہ زیادہ بولنا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے اور انسانی نفسیات کو بگاڑ دیتا ہے. انسان کے اندر حق کے سامنے جھکنے کا وہ جو جذبہ ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، بلکہ حق کے سامنے اڑنے کا جذبہ انسان کے اندر ابھرنے لگتا ہے. جب انسان کے سامنے بات آتی ہے نا جو وہ کر رہا ہے اس کے خلاف تو انسان اڑتا ہے. حالانکہ انسان کو اڑنا نہیں چاہیے، انسان کو قبول کرنا چاہیے. مومن تو سمعنا و اطعنا ہے، مومن کا طریقہ تو سمعنا و اطعنا ہے، سنا اور مانا. اگر اڑنے والی بات ہو جاتی ہے نا تو کام خراب ہے، لائن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی. اس لیے یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں نا ان سے بچنا چاہیے. آدمی سچا بھی ہو پھر بھی کہے میں جھگڑنا نہیں، بات میں نے آپ کو بتا دی، آپ کی سمجھ میں آتی ہے قبول کر لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بھائی میں نے جھگڑنا نہیں. آپ نہ مانیں، میں جھگڑوں گا نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں منوا کے چھوڑوں گا. تو کون ہوتا ہے نہ ماننے والا؟ میں منوا کے چھوڑوں گا. یہ منوا کے چھوڑوں والی بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں. جادلہم باللتی احسن کے یہ خلاف، اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ خاص کر کے یہ جو ہمارا حلقہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا ہے، صحیح منہج دیا ہے، عمل کا اور فکر کا، کتاب و سنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اس بات سے تو مایوس ہے کہ ہمیں اس پر لگا دے کہ ہم قبروں کی پوجا کرنے لگے یا انسانوں کی پوجا کرنے لگے. اس بات سے وہ مایوس ہے کہ ان کو اس پر نہیں لگایا جا سکتا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے لیے نئے بت تراشتا ہے اور وہ ہمارے سامنے کھڑے کر دیتا ہے. کبھی تو گروہ بندیاں آ جاتی ہیں اور کبھی مفادات آ جاتے ہیں، کبھی ذاتی انا آ جاتی ہے، کبھی ذاتی تشخص آ جاتا ہے. ان چیزوں کو کھڑا کر دیتا ہے ہمارے سامنے، ہم ان کے لیے کام کرنے لگتے ہیں. یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. اور اس کے ساتھ یہ تو انسان کے اخلاص کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اور اخلاص اگر انسان کا مخدوش ہو جائے تو پھر عمل کے اندر وہ روح رہ ہی نہیں جاتی. اور دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں آپس میں الجھائے رکھتا ہے. اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ جو ہے وہ لے لیا، ہاتھ باندھنے کا یا ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ لے لیا، قنوت کا مسئلہ لے لیا کہ وہ وتر میں رکوع سے پہلے ہے، یہ رکوع کے بعد ہے. اب اس کے اوپر جناب جھگڑا ہو رہا ہے اور مسجد کے اندر جو ہے وہ دو جماعتیں بن رہی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو رکوع کے بعد ہی قنوت کرنی ہے اور ایک کہتے ہیں ہم نے تو رکوع کے پہلے ہی کرنی ہے. اور اس پر سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی یہاں تو اب ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑتی. یہ سلسلہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے بے خبری کی وجہ سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دی ہیں
کہ لمن ترک المراء وان کان محقا، انسان سچا بھی ہو تو پھر بھی انسان جھگڑے نہیں۔ جھگڑنا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ ہاں آپ نے بات کہہ دی، بتا دیا کہ بھائی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، دلیل اس نے مان لی، اچھا ہوا۔ نہیں مانی تو آپ چھوڑیں، آپ کہیں کہ چلیے بھائی نہیں مانتے تو آپ کی مرضی، میں نے آپ کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ تو نہیں مانتا تو میری تیرے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتا جب تیری نہیں ہوتی تو میری بھی نہیں ہوتی۔ ہم اس سطح پر اتر آتے ہیں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت کا تعلق رکھنا، اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مسئلہ کئی دفعہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے بگاڑ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان دوسرے کی توہین کرتا ہے، دوسرے سے قطع تعلق کر لیتا ہے، پھر دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ جو آپس کے تعلقات کا بگاڑ ہے نا، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جانا، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وفساد ذات البین، لوگوں آپس کے تعلقات کے بگاڑ سے بچو، فإنھا ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے آپس کے تعلقات کا بگاڑ۔ میں نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی چیز ہے، فرمایا یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، دین کا کباڑا کر دیتی ہے یہ چیز، تعلقات کا بگاڑ۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ معمولی جھگڑوں سے شروع ہوتی ہے چیز، بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ہیں ایسی مثالیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑا کرتے تھے۔ یہ جھگڑا کرنے والے لوگوں کے اندر کراچی میں ہوتا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ بخاری روز لے کر انہوں نے آ کے ہماری مغز ماری شروع کر دینی کہ جی بخاری میں یہ لکھا ہے اور آپ یہ ایسے کرتے۔ ان کو سمجھانا، خیر علم تو تھا نہیں، تو انہوں نے بات سمجھنی نہ، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بیچارہ آدمی جو ہے وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ اس بات کو سمجھ سکے، لیکن جھگڑے میں وہ لوگ بہت آگے تھے۔ جوتا پہن کے نماز پڑھنی ہے، لمبے بال رکھنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسے جائز نہیں ایسے جائز نہیں۔ اور اب کہ میں کراچی گیا پچھلے دنوں رمضان سے پہلے، تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف صحیح ہے ہی نہیں، صحیح مسلم بھی صحیح نہیں ہے، بخاری بھی صحیح نہیں ہے، حدیثیں ساری واہیات ہیں۔ وہ اس سطح تک پہنچ گئے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ معاف کرے، کہ یہ جو جھگڑنا ہے نا، الجھنا، یہ انسان کا کانٹا خراب کر دیتا ہے، انسان غلط لائن پہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی دستگیری فرمائے تو انسان صحیح راستے پہ رہتا ہے، وگرنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اب کفر بھی کفر نہیں، اس کو بھی اسلام سمجھنے لگ جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے کوئی کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ علم والے جو، یقین جانیے ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو طالب علم بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے کہ طلب علم کے لیے بھی انسان کے لیے بڑی استعداد کی ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صحیح معنوں میں ابھی تک طالب علم بھی نہیں بنے۔ تو علم والوں کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا، ان سے سمجھنا، اس بات کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ سادہ حدیث کا ترجمہ پڑھ کر، سادہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر اگر آپ فیصلے کرنے لگیں گے اور فتوے دینے لگیں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ علم والوں سے پوچھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، ایک حدیث ہمارے سامنے آئی، اس حدیث کے بارے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ اس کو کیسے سمجھا جائے۔ مسند امام احمد کی حدیث تھی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے تو 2 ہی نمازیں پڑھنی، میں نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی، میں نے 2 ہی پڑھنی ہے۔ مسلمان میں اس شرط پہ ہوتا ہوں کہ 2 نمازیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو تو 2 ہی نمازیں پڑھ لینا۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ ہیں یہ کیا حدیث بھی صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ سادہ اگر یہ حدیث پڑھے تو اس نے تو کہنا مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں، نمازیں تو 2 ہی ہیں، 2 نمازوں کے ساتھ ہی کام چل جاتا ہے، یہ ایسے ہی 5 بنائے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہی 5 نمازیں بنائے پھرتے ہیں۔ اس نے تو یہ بات کہہ دینی ہے اور لے اڑنا ہے اس بات کو۔ اور خاص طور پر جب آدمی ذرا جوان خون والا ہوتا ہے نا، گرم خون ہوتا ہے اس کا، تو نئی بات ملے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی اشاعت کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگ جانتے نہیں، لوگوں کے سامنے یہ چیز لانی چاہیے، وہ اس کو لے کے اٹھتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ہم نے خیر علماء سے بھی پوچھا، یہاں شہر کے علماء سے بھی پوچھا، باہر کے علماء سے بھی پوچھا، اور اللہ رب العزت نے توفیق دی۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک حدیث کی شرح لکھی ہے، اس حدیث کی شرح پڑھتے ہوئے یہ مسئلہ کلیئر ہوا، یہ بات سامنے آئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حکمت کا پہلو اتنا غالب تھا
کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا نا، اسلام قبول کرنے کے لیے اگر وہ کوئی غلط شرط بھی لگا دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیری شرط منظور ہے، تو اسلام قبول کر۔ جب اسلام قبول کر لے گا تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جیسا کہ بنو ثقیف والے آئے تھے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں۔ شرطیں کیا ہے؟ فرمایا پہلی شرط تو یہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، دوسری یہ ہے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، تیسری یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز تو ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو، جہاد اور زکوٰۃ تم رہنے دو۔ اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا، جہاد اور زکوٰۃ رہنے دو، یہ اسلام کیسا؟ اور فرمایا جب وقت آئے گا یہ جہاد بھی کریں گے زکوٰۃ بھی دیں گے، جب وقت آئے گا یہ جہاد بھی کریں گے زکوٰۃ بھی دیں گے، اب ان کو مسلمان تو ہونے دو۔ اور واقعتاً ایسے ہی ہوا، وہ لوگ بعد میں جہاد بھی کرتے تھے زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے اگر کوئی غلط شرط بھی لگاتا ہے نا تو اس کو قبول کر لو، اس کو کہو کہ چلو یار تم مسلمان تو ہو، جب مسلمان ہو جائے گا جہنم سے بچ جائے گا، پتہ نہیں ابھی اس کی موت آئی ہو، کلمہ تو وہ پڑھ لے، جہنم سے تو بچ جائے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کو بتا دیا جائے کہ بات بھائی ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس حدیث کا تو یہ مطلب ہے۔ اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ مطلب حدیث کا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو علماء کے پاس، علم والوں کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا، ان سے سمجھنا، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ انسان علم والوں سے متنفر ہو جائے، علم والوں سے دور چلا جائے اور یہ کہے کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں، یہ تو کرتے کچھ نہیں، یقین جانیے اگر انسان کا یہ ذہن بن جائے تو یہ سیدھا انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ علم والوں کے ساتھ متعلق رہنا، ان سے پوچھتے رہنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا اور ان کا احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دعوت کا کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ علم کی سرپرستی کے بغیر، علم کی رہنمائی کے بغیر اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ کام غلط ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا آ جاتی ہے، ہدایت نہیں رہتی۔ اور صحیح کام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے ساتھ کیا جائے، ہوا کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو وہ تو گمراہی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس میں ہوا آ جائے تو وہ کام گمراہی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں داعی اللہ بنیں، اور داعی اللہ کے لیے جو اوصاف اور جو شرائط ضروری ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے سارے کاموں میں اخلاص کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔